بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ سے آزادی چاہتا ہوں، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ہے چاند، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جرمنی کے ممکنہ نئے چانسلر فریڈرش میرس نے حالیہ انتخابات کے بعد ایک حیران کن بیان دے دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو امریکہ سے آزاد کرانے کے لیے کام کریں گے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی کچھ ماہ پہلے تک توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے نے بین الاقوامی تعلقات میں زبردست تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ میرز نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے، واشنگٹن کی مداخلتیں ماسکو کی مداخلتوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ اسی قدر سخت اور ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم دو طرفہ دباؤ کا شکار ہیں اور میری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ یورپ کو متحد کیا جائے، اور کہا کہ میرا سب سے بڑا ہدف یہ ہوگا کہ ہم یورپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم مرحلہ وار امریکہ سے آزادی حاصل کر سکیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ٹی وی پر ایسی بات کرنی پڑے گی، لیکن ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ کو یورپ کے مستقبل کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کرنا آسان ہوگا۔ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ اس وقت جرمنی میں تقریباً 50,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ اگر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر مقامی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ حالیہ برسوں میں چین کو پیچھے چھوڑ کر جرمنی کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا ہے۔ جرمنی اس وقت اپنی گیس کی ضروریات کا تقریباً 10% امریکہ سے حاصل کر رہا ہے، اور اگر امریکہ یہ سپلائی روک دیتا ہے تو جرمنی کو ایک بار پھر توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب عجیب بات ہے، بلکہ دلچسپ ہے، کہ امریکہ نے خود بھی جرمنی کو کمزور کرنے میں دلچسپی دکھلائی ہے، اور اس کی ممکنہ جو وجوہات یا حکمت عملی اس کی یہ کیوں بنی ہے، اس کی کچھ وجوہات ایسے لگتی ہیں جیسے کہ امریکہ اپنے کچھ فوجی جرمنی سے نکال کر غالباً ایشیا یا پولینڈ بھجوانا چاہتا ہے تاکہ چین کو قابو میں رکھا جا سکے، اور اسی طرح ایسے انڈیکیٹرز بھی ہیں کہ پولینڈ کو امریکہ یورپ میں ایک نیا اہم اتحادی بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ جو ہے وہ اگر یہ تعلقات بگڑتے ہیں تو جرمنی پر تجارتی پابندیاں بھی لگا سکتا ہے، یا پھر اس کی یعنی جرمنی کی مصنوعات پر نئے ٹیرف عائد کر سکتا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ صاحب کا پسندیدہ جو ہے آج کل وہ شغل ہے، ٹیرف لگانا۔ اور اگر وہ جرمنی کی پروڈکٹس پر بھی ٹیرف لگا دیتے ہیں تو پھر اس سے جرمنی کی معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح اگر امریکہ جرمنی کو LNG یعنی مائع گیس کی فراہمی کم کر دیتا ہے تو پھر جرمنی کو روس کی طرف دیکھنا پڑے گا، لیکن اب کے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بالٹک اسٹیٹس اور پولینڈ جو ہیں وہ روس پر سے پابندیاں اٹھانے کے شدید مخالف ہیں، تو کیا وہ جرمنی کو اجازت دیں گے کہ ان کے علاقے سے گزر کر جو ہے روس کی جو گیس ہے وہ دوبارہ جرمنی آ سکے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ اب اگر جرمنی واقعی جیسے ممکنہ نئے چانسلر نے بیان دیا ہے کہ امریکہ سے اگر جرمنی واقعی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور امریکہ اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھا لیتا ہے، تو پھر صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یورپ میں ایک کثیر قطبی اتحاد کی صورت میں نکل سکتا ہے، جس میں جرمنی کی جگہ پولینڈ، فرانس، اٹلی اور دیگر ممالک زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اسی طرح جیسے ابھی پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پولینڈ وسطی یورپ میں امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح فرانس کو ساتھ ملانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ افریقہ کے معاملات میں فرانس کو بہت زیادہ کردار دے سکتا ہے۔ جہاں تک اٹلی کا تعلق ہے تو بحیرہ روم کے خطے میں امریکی مفادات کی نگرانی جو ہے وہ اٹلی کے سپرد کی جا سکتی ہے۔ لگتا ہے کہ جرمنی کی پرامن جو برتری ہے اس کو ختم کرنے کا امریکہ کے لیے یہ ایک نیا موقع ہے، اور امریکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔
اگر ممکنہ نئے چانسلر اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی کوششیں تیز کر دیتے ہیں تو امریکہ انہیں مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کرے گا اور پھر اس کے نتیجہ میں یورپی یونین کی طاقت کا توازن بھی جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ معاملہ اب آنے والے دنوں میں ہی مزید واضح ہوگا، لیکن ایک بات بہرحال طے ہو چکی ہے کہ جرمنی اور امریکہ کے جو اس وقت تعلقات ہیں یا جو اس الیکشن سے پہلے تھے، اب اس جیسے تعلقات دوبارہ نہیں رہیں گے۔ انہی زمینی حقائق اور تلخ حقیقتوں کے پیش نظر اس پروگرام کے عنوان میں جرمنی کے ممکنہ نئے چانسلر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ ایسا سب کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں جیسے کوئی انوکھا لاڈلا خواہش کر دیتا ہے کہ اسے کھیلن کو چاند چاہیے۔ 80 سال سے امریکہ کی گود میں کھیلنے والا لاڈلا یعنی جرمنی اب اپنے ان داتا سے آزادی چاہتا ہے۔ جرمن قوم کی بہرحال ایک خوبی تو ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے کہ اگر یہ قوم کسی لیڈر کے پیچھے لگنے کا فیصلہ کر لے تو پھر یہ قوم ایکا کر کے اس لیڈر کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فریڈرش میرز میں وہ لیڈرانہ اوصاف موجود بھی ہیں کہ نہیں کہ وہ اس قوم کو اپنے پیچھے لگا سکیں گے یا نہیں۔ چند روز قبل ہونے والے انتخابات میں 20% سے زائد جرمنوں نے AfD پارٹی کو ووٹ دی ہیں، جس کی روح رواں میڈم ایلس امریکن صدر کی مداح ہیں۔ اٹلی جو یورپ کا ایک بڑا ملک ہے، اس کی وزیر اعظم صدر ٹرمپ کے گن گا رہی ہیں۔ فرانس کے صدر کی حالیہ واشنگٹن یاترا بھی رنگ لا رہی ہے۔ برطانیہ جینیٹک لحاظ سے امریکہ کا دوسرا ہی رخ ہے۔ پولینڈ بھی امریکہ کی گود میں جا پڑا ہے۔ تو یورپین خطے کے ان زمینی حقائق کی روشنی میں جرمنی کے ممکنہ نئے چانسلر کیا امریکہ سے واقعی آزادی حاصل کر سکیں گے یا نہیں، بہت جلد یہ ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔